السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جماعت نہوم کا تیسرا قطع جو ساحل لدھیانوی کا لکھا ہوا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ قطع اور قطع کے تعلق سے اس سے پہلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ قطع جو ہے عربی لفظ ہے جس کے معنی ٹکڑے کے آتے ہیں، اور یہ اصل لفظ ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ قطع ہے، یعنی عام طور سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس کو قطع پڑھا جاتا ہے، تو یہ مشہور ہے، تو آپ دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف یہاں ساحر لدھیانوی کا دیا ہوا ہے۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی تھا۔ ساحر لدھیانوی، ساحر تخلص تھا، اور لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے اس لیے لدھیانوی کہا جاتا ہے، اور اصل نام ان کا عبدالحی تھا۔ تو 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ تو پنجاب، ریاست پنجاب میں لدھیانہ شہر میں 8 مارچ 1921 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے فلموں میں ایک نغمہ نگار کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کی، یعنی فلموں میں نغمے لکھنے والے کی حیثیت سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ساحر ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے، اور ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے جو 1935 میں شروع ہوئی تھی۔ پرچھائیاں، تلخیاں اور گاتا جائے بنجارہ ان کی غزلوں اور نظموں کے مجموعے ہیں، اور ان کے ہم مجموعے اگر شعری مجموعے دیکھیں تو پرچھائیاں، تلخیاں، گاتا جائے بنجارہ ان کی غزلوں اور نظموں کے مجموعے ہیں۔ 25 اکتوبر 1980 کو ممبئی میں انتقال ہوا۔ تو ہم قطع دیکھتے ہیں۔ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ منہ چھپانا محاورہ ہے، شرمانا، تو ایک معنی تو شرمانے کے آتے ہیں، اور ایک معنی یعنی کام سے بھاگنا۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کام دیا جائے اور جب وہ نہیں کرتا تو وہ ادھر ادھر منہ چھپاتا پھرتا ہے، یا بہت سے لوگ کام سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی منہ چھپانا استعمال کیا جاتا ہے۔ سر جھکانا یعنی کسی کے آگے کسی کی خوشامد کرنا، کسی کے سامنے منت سماجت کرنا۔ ستمگر ظالم کو کہا جاتا ہے، ستم کرنے والا۔ مشعل، مشعل شمع کو کہتے ہیں۔ بانس کے سرے پر کپڑا تیل میں تر کر کے کپڑا باندھ دیا جاتا تھا اور اس کو آگ لگائی جاتی تھی راستہ دیکھنے کے لیے، تو یہ اس کو مشعل کہا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم۔ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے نہ منہ چھپایا اور نہ کبھی سر جھکایا، یعنی نہ کبھی ہم شرمائے ڈرے اور نہ کبھی ہم نے سر جھکایا، کبھی ہم نے ہار مانی، بلکہ ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، بلکہ ہم نے ظالموں کی نظر سے نظر ملا کر ہم نے زندگی گزاری۔ ہم نے جو زندگی گزاری، ہم جو جیے، تو کبھی بھی ہم نے ڈر کر اور سر جھکا کر ہم نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ ظالموں سے نظر ملا کے ہم نے زندگی گزاری۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر ایک رات ہم کم جیے تو کوئی حرج نہیں، کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم رات کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ہم نے مشعلیں جلائیں، ہم نے چراغ جلائے۔ مطلب یہ کہ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے رات کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اگر ایک رات ہم کم بھی جیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم نے کم سے کم اس اندھیرے کے خلاف آواز اٹھائی۔ چونکہ یہاں پر اوپر سے ظالموں کا تذکرہ ہے، تو ظلم و بربریت کی تاریکی یہاں مراد ہے، کہ جو ظلم و بربریت کی جو تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو اگر ہم ایک رات کم جیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہم نے اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے مشعلیں جلائیں، ہم نے حق کی آواز بلند کی۔ تو ہم نہ کبھی منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، بلکہ ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے ہم نے زندگی گزاری۔ اب اگر ہماری زندگی کم ہوئی، اگر ہم راہ حق میں ہم نے اپنی جان دے دی تو کوئی بات نہیں، ایک رات کم بھی جیے تو، اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے چراغ جلایا اور تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں اسی مناسبت سے رات کا بھی استعمال کیا، دن بھی کہہ سکتے تھے کہ
یعنی اب ایک روز اگر کم جیے تو کم ہی صحیح ہے، ایسا بھی کہہ سکتے تھے، وزن میں کوئی فرق نہ آتا، لیکن رات کا تذکرہ یہ خاص اس لیے کیا کہ مشعلیں جلانے کا آگے ذکر ہے، اور رات سے یہ مراد ہے کہ جو ہم نے ظلم اور باطل کی جو رات ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے مشعلیں جلائیں۔ تو اس طرح سے اس میں شاعر نے اہل حق کا جو طریقہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی ظالموں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے، کبھی بھی ان سے خائف اور نہیں رہتے، کبھی ان سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اگر ان کو اپنی جان بھی گنوانی پڑے تو وہ گنوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ حق کی روشنی ہر طرف پھیلائے بغیر دم نہیں لیتے۔ تو یہ ساحل لدھیانوی کی ایک قطع ہم نے پڑھا جس میں انہوں نے اہل حق کی اس خوبی کو بیان کیا کہ وہ کبھی باطل کے سامنے دبتے نہیں ہیں۔ اب اس کی ہم سرگرمیاں دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر غیر متعلقہ ناموں کو الگ کیجیے، تو کون سا ساحر کا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ تو ہم نے پڑھا پرچھائیاں، تلخیاں گاتا جائے بنجارا، یہ تینوں تو ان کی شعری مجموعے ہیں، ہم نے ان کی جان پہچان میں پڑھا ہے۔ مشعل ان کا شعری مجموعہ نہیں ہے۔ منہ چھپا کے اور سر جھکانے جینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب لکھیے۔ تو منہ چھپا کے اور سر جھکا کے جینے کا مطلب کیا ہے؟ منہ چھپا کے جینے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم اور ستم کو دیکھ کر یعنی منہ چھپا لیا جائے، آنکھیں پھیر لی جائیں، اس پر کوئی دھیان نہ دیا جائے، اور یہ سوچ لیا جائے کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دیا جائے، اور یعنی حق کے لیے کوئی آواز نہ بلند کی جائے، یہ منہ چھپانے سے مراد ہے۔ اور سر جھکا کے جینے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اس کی ہر بات کو مان لینا، اور بزدلی کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہ منہ چھپا کے اور سر جھکا کے جینے کا مطلب ہے۔ ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جینے کو واضح کیجیے۔ ستم گروں کی نظر سے نظر ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کی آنکھ یعنی ظالموں کی نظروں سے نظر ملا کے شاعر نے جینے کی بات کہی ہے، یعنی یہ کہ بغیر کسی خوف اور بغیر کسی ڈر کے ظلم کا اور ظالموں کا اہل حق مقابلہ کرتے ہیں، اور ان سے نظر ملا کے بات کرتے ہیں، یعنی ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان سے کسی وقت بھی اور کسی طور بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو یہ ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جینے کا مطلب ہے۔ امید ہے آپ کو قطع سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔